ہم دین کا کام کرنے ایسے شرماتے ہیں جیسے کہ معاذ اللہ کوئی ناجائز کام کر رہے ہو، کوئی حرام کام کر رہے ہو. یہ کام کرنے سے اپنی عزت و آبرو داؤ پہ لگ جائے گی. شرم نہیں آتی؟ جب بے حیائی کرتے ہو تو کوئی افسوس، کوئی حیا نہیں آتی، اور جب سر پہ عمامے سجانے کی بات آتی ہے تو حیا آتی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگانے کی بات آتی ہے تو حیا آتی ہے. جب اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ننگے ناچ گانے دیکھتے ہو تو کوئی حیا، کوئی شرم نہیں آتی. جب دین کے لیے باہر نکلنا تھا، اور آج کا حال تو ایسا ہے، دین کا کام کون کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو، آپ اکثریت دین کا کام کرنے والے ٹی اسٹال والے، چائے کی بنڈی لگا رہا دین کا کام کر رہا، پان شاپ والا دین کا کام کر رہا، میکینک گاڑی کے نٹا بولٹا ڈھیلے کر رہا لگا رہا انہیں دین کا کام کر رہا، آٹو چلانے والا دین کا کام کر رہا، رکشہ چلانے والا دین کا کام کر رہا، ایک مولوی دین کا کام کر رہا، مرچیاں ڈالنے والا دین کا کام کر رہا. آپ بتاؤ، آپ میں کوئی ڈاکٹر ہو اور اس نے آج دین کا کوئی کام کیا؟ ہر امیر زیادہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میں اپنا بینک بیلنس جمع کروں، میں اپنا مستقبل سجاؤں، اور دین کے کام کے واسطے مولوی ملا ہے اور باقی ان کے متبعین جو غریب فقیر ہے وہ دین کا کام کرے. کوئی بڑا شو روم والا باہر آتا ہے دین کے کام کے لیے. ریچور میں کتنے مسلم شو رومز ہیں، کتنے بڑے بڑے کمپنیاں، کتنے بڑے بڑے مالدار ریچور میں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری مالداری پر داغ دھبا آ جائے گا اگر ہم دین کے لیے باہر نکلے. چوٹی شال کرتا ہے، کھاتا نبی کا ہے، کھاتا امام عالی مقام کے صدقے میں ہے، اور جب بات دین کی آتی ہے تو مولویوں کو میدان میں تلے تنہا چھوڑ دیتا ہے، مبلغین کو میدان میں تلے تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ کام غریبوں فقیروں کا ہے. میں امیر ہوں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں دین کے لیے میدان میں آؤں. یارو، جو دین کا کام کرتا ہے، پوچھو شیخین سے، فاروق اعظم سے، پوچھو صدیق اکبر سے کہ دین کے کام کرنے کے بعد درجے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ شیخین صحابی رسول کو اپنے بیچ بٹھا کر کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں کہ یار تو نے دین کا کام کیا، تو نے حضور کی ناموس میں ابراہیم کی سنت ادا کی ہے، تو میرے لیے دعا کر، میں آمین کہتا ہوں. مذاق بنا کر رکھا ہے دین کا. دین پر کوئی چلنا بھی چاہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اندھے لو، یہ سب باتیں لو بھئی، کون عمل کر سکتا ہے اس پر، کون دے سکتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں جب کچھ دین کے لیے دینے کی بات آتی ہے، جیب میں 200 روپے ہوتے، میں 100 روپیہ نکال کر دے دیتا ہوں، اور میں غلط نہیں کرتا ہوں. قرآن خود یہ کہتا ہے من اموالکم، یہی ہے نافذہ. قرآن ہمیشہ کہتا ہے پوری دولت دینے کی ضرورت نہیں ہے، من اموالکم، تمہارے مالوں سے کچھ نکالو اور کچھ رکھ لو اپنے اہل و عیال کے لیے، اور آپ اس پر پکا عمل کرتے. کچھ ہمارے گھر والوں کے لیے رکھ لینا، کچھ دے دینا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہی سوچتے ہو نا میں پورا دیا تو خود کیا کھاؤں گا، میرے بیوی بچے کیا کریں گے، میری آل اولاد کیا کرے گی، میرا پورا خزانہ اگر چلے گیا تو پیچھے کیا ہوگا. آپ سے میرا سوال ہے، اور ہم سب مل کر صدیق کے پاس چلتے. چلو ہم سب مل کر صدیق کے پاس چلتے. صدیق اکبر جب حضور نے کہا تھا لا کر رکھ دو تمہارے پاس جو ہے، صدیق اکبر نے بوریا بستر باندھا، پوٹلی بنائی، جو کچھ تھا سب لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. خود اپنے بدن پر پہنا ہوا لباس بھی پوٹلی میں باندھ کر لا کر رکھ دیا، کچھ نہیں رکھا. اور ایسے ہی نہیں، حضور نے جان بوجھ کر پوچھا، صدیق ما ابقیت لأہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھ کر آیا؟ صدیق اکبر نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر رکھ کے آیا ہوا ہوں. اب آپ صدیق اکبر سے پوچھو، کیا صاحب اتنے بچے تمہارے، بیوی ہے، اتنا خاندان ہے، یہ اتنے سارے رشتہ دار، دوست احباب، کیوں فکر نہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچے؟ صدیق اکبر کہتے یار کبھی کبھار تو موقع ملتا ہے دین کے لیے دینے کا، اور یہ یقین ہے کہ دین کے لیے جو تنکا دیتا رب اسے پہاڑ عطا فرماتا ہے.